السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک گیلری برنگ لائٹ ان لائف۔ آج ہم بات کریں گے، میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنایا ہے، کچھ ٹاپکس ہیں جس کو میں ریوائز کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت کچھ ساؤنڈ کا ایشو تھا، تو پھر سے میں ایک اور ویڈیو بنانا چاہوں گی استغفار کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کی کیا فضیلت ہے، میرا یقین کریں استغفار کی بہت فضیلت ہے، اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم سے ہم سے جانے اور انجانے بھی بہت سارا گناہ ہوتا ہے، کچھ تو ہم جان بوجھ کے گناہ کر دیتے ہیں، کچھ تو ہم سے انجانے میں ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی لیک آف انفارمیشن ہے تو ہم نے بول دیا، اس انسان نے یہ کہا، اس انسان نے یہ سمجھا، بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ تو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، زندگی میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے اور ہمیں اللہ کے بتائے راستے پہ گزارنی ہے۔ اگر آپ کسی اور راستے پہ گزار رہی ہیں یا گزار رہے ہیں تو میرا یقین کریں وہ صرف آپ کو ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن اسی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے راستے پہ گزار رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام ہو، ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں، لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، اللہ سے خوب دعا کرتے ہیں، اس کام کو ہونے کے لیے بہت سی محنت کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہوتا ہے اور کچھ اور ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے نہیں ہوا، میری دعا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کی، ہم رونے لگتے ہیں۔ لیکن میرا یقین کریں کہ جب ہمارا چاہا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا چاہا نہ ہو تو وہ اللہ کا چاہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان اتنے غافل ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم سب کوشچن کرتے ہیں بار بار۔ میرا یہ تو پہلے بات کہنا ہے کہ اللہ سے کوشچن نہ کریں کسی بھی چیز کا، اپنے دل کو سمجھائیں۔ تقدیر پہ اعتبار بھی بہت ضروری ہے، ہمارا تقدیر پہ اعتبار نہیں ہوتا ہے، ہم 100 سوال اپنے آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تقدیر پہ اعتبار بھی ضروری ہے کہ ہاں یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ انسان بار بار اپنے آپ کو کریدتا ہے، ایک طرح سے اسکریچ کرتا ہے کہ میں نے یہ مسٹیک کی، میں نے یہ نہ کی ہوتی، وہ کر دیا میں نے، اسے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ کیا بہتر تھا۔ شاید اللہ نے آپ کو کسی چیز سے اسی طرح ہٹانا ہو، شاید اسی طرح بچانا ہو۔ اور کبھی بھی اللہ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں اور آج بھی کہوں گی، ابھی رمضان چل رہا ہے، کہ کبھی بھی اللہ سے یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے وہاں جانا ہے، اسی جگہ جانا ہے، میرا یہ ایگزام ہے، مجھے اس ایگزام میں پاس ہونا ہے، مجھے وہی گھر چاہیے، بہت ساری چیزیں، جیسے وہی جاب چاہیے، یہی بزنس کرنا ہے، اللہ کچھ بھی کر میرا ہی بزنس سیٹ اپ ہو جائے، اللہ مجھے وہی جاب، پرٹیکولر جاب مل جائے۔ میں نے اپنی آزمائی ہوئی بات بتا رہی ہوں، اٹ واز ریلیٹڈ ٹو جاب، مطلب مجھے وہی جاب چاہیے۔ ریسنٹلی میں نے ریزائن کیا اس جاب سے، تو میرا یقین کرے کبھی کبھی وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ میں نے مطلب ودن 1.5 منتھ اس جاب سے ریزائن کر دیا، بیکاز وہ میرے لیے ہیڈیک ہو گئی تھی بالکل۔ اس جاب نے مجھے اتنا پرابلم میں ڈال دیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں، اور مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، پھر جو کہ میں نے جاب لے لی، بہت اچھی جاب تھی بٹ میرے لیے اچھی نہیں تھی، تو میں نے 1.5 منتھ میں اس کو ریزائن کر دیا۔ تو اللہ سے ہمیشہ کچھ بھی مانگیں تو پھر یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ میری تو یہ چاہت ہے، لیکن اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یہ نہ ہو، صاف بولے اللہ سے۔ میں نے اپنی لائف میں، دوسروں کی لائف میں بہت سارے اگزامپلس دیکھے ہیں کہ اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے نا، اللہ وہ چیز ہم سے دور کر دیتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کوشچن کرتے ہیں۔ تقدیر پہ ہمیں سوال نہیں اٹھانا ہے، اور اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں، جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ اتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ استغفار کریں، جتنا ہو سکے استغفار کریں، استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ آپ کو رزق دے گا، اولاد دے گا، بارش سوکھا ہے تو بارش دے گا، مطلب وہی رزق سے ہی لینا دینا ہے اس کو، تو جو بھی ہے آپ کی ضرورت اللہ پوری کرے گا، اللہ راستے بنائے گا۔
استغفر اللہ جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، لیکن ہاں کوالٹی ہونی چاہیے، کوانٹٹی نہیں کہ ہم نے 10,000 بار پڑھ لیا اور پھر بس ہو گیا، نہیں، کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ سے رمضان میں جتنا ہو سکے استغفار کریں، یہ تو موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف کرے۔ لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں، ہم نے اللہ کو امپریس کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا، پھر سے بتا دوں کہ استغفار سے ایک بہن کی لائف میں یہ ہوا کہ وہ ماشاءاللہ فجر کی نمازی ہو گئی۔ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، وہ بہت کوشش کرتی تھی، نہیں پڑھ پاتی تھی، لیکن استغفار کی جو کہہ لیجیے برکت ہے، اس کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ اور کتنے لوگ کو میں نے سنا ہے کہ استغفار سے لوگوں کو جاب ملی، لوگوں کا بزنس کا ایشو ریزالو ہوا، لائف کا ایشو ریزالو ہوا۔ مطلب میں پرسنلی بتاؤں تو میں روز استغفار ماشاءاللہ کرتی ہوں۔ اگر میں نے استغفار کا اپنی لائف میں بہت سارا بدلاؤ دیکھا، لائف اسٹیبلش ہوتی ہے آپ کی دھیرے دھیرے استغفار کرنے اللہ سے۔ ہم انسان، ہمیں لگتا ہے ارے ہم نے کیا کیا ہے، کس بات کا استغفار، لیکن ہم سے جانے انجانے بہت غلطی ہوتی ہے، اسپیشلی زبان کی غلطی تو کچھ زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم کنٹرول میں نہیں کرتے ہیں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور لوگوں سے میں اتنے ہی ملے جتنی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے محفل میں بیٹھ کے ہاں ہاں ہلڑ کرنے کی۔ اب کسی بھی محفل میں بیٹھ کے دیکھیں گی یا دیکھیں گے، کچھ دیر بعد وہاں پہ ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں، یا تو کسی کی شکایت ہو رہی ہوگی، یا تو کسی کو بھلا برا بولا جا رہا ہوگا، اور آپ بھی وہ ایکٹیویٹی کرنے لگیں گے کیونکہ وہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو محفل سے تھوڑا دور رہیں، کام کی بات کریں، اور کچھ ہے تو آرام کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بات کریں۔ اور ایک بات اور میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر رونا آئے تو صرف اللہ کے سامنے رونا آنا چاہیے، بندوں کے سامنے نہیں۔ تو رمضان ہے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، منیمم 8 رکعت، میکسیمم اینی نمبر، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں، اور پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو، الحمد للہ فار ٹوڈے، السلام علیکم۔